أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والوں، ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو تمہیں کرنا نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک بہت بری بات اور ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں، ایسے جیسا کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی بنیاد ہو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کری تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق و گنہگار قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو تورات میں سے تمہارے پاس ہے، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا تاکہ وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے، اور سورہ صف جیسا کہ اس کے مضامین سے ہی بالکل واضح ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یہ سورہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تسبیح کے تعلق سے اللہ کی حمد، اللہ کے ثنا کے تعلق سے کئی بار بات آ چکی ہے، اور مسبحات میں تو خاص طور پہ بہت تفصیل سے آئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اور جنات کو بھی پابند کیا گیا ہے، ان کو بھی آمادہ کیا گیا، اور ان کو بھی ترغیب دلائی گئی اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ایک تسبیح تو بالکل واضح ہے کہ جو مسنون اذکار
ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تسبیح فاطمی ہے، یا اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار ہیں، یا دعاؤں کے بعد کے مسنون نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، یا کوئی کام کسی خاص کام کے کرنے کے وقت کی کوئی خاص دعا ہے، یہ سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور مسنون ہیں۔ الگ الگ عمل کی الگ الگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور دوسرا ایک تسبیح کا تقاضا یہ ہے جو مطلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہنا چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح انداز کے اندر بہت سارے مواقع پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایمان والے کی تسبیح یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو پسند ہو اس وقت اللہ کی ذکر کرے، اللہ کی حمد کرے، کوئی چیز جس پر انسان کو تعجب ہو اس وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد کرے۔ اسی طریقے سے جو بھی انسان کے ساتھ موقع آتے رہے الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور اسی طرح جتنے بھی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو بیان کرنا اور ان کو پیش کرنا۔ اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان صرف اس کو من میں کہہ لے، یا اس کو انسان اس طرح سے کہہ لے بس اس نے خود سن لیا۔ اس کے اندر تقاضا اس بات کا، ایسی جو تسبیحات ہے اس میں تقاضا یہ ہے کہ انسان کم از کم اتنی زور سے تو بولے کہ اپنے سامنے والے جس سے بات کر رہا ہے کم از کم اس کو سنائی میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان نے کہا بھائی کتنا بڑا کام اللہ نے ہمارا آسان کر دیا، مثلا کسی نے کہا کہ اللہ نے ہمارا کام بڑا آسان کر دیا، تو دل ہی دل میں الحمدللہ نہیں کہتے، بلکہ زبان سے اتنی زور سے کہے کہ جو بھائی بات کہہ رہا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، کم از کم وہ بھی سن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمارا کام آسان کر دیا، تاکہ وہ بھی تسبیح پڑھنے والا بن جائے، وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ذمہ داری دی ہے کہ انسان فکر کرے اپنی بھی اور اپنے ساتھ والوں کی بھی، اپنے متعلق افراد کی بھی۔ تو لہٰذا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی معاملات ہو اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ فرمایا کہ تمام مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت یعنی یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے اس کے شان نزول میں مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ واقعہ تو بہرحال بہت مفصل ہے، لیکن اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں کچھ لوگوں نے یہ بات کری، ایسا تذکرہ کرا، ایسا مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے تو ہم اسی میں لگ کر رہ جائیں گے، سارے معاملات چھوڑ دیں گے، یعنی سارے کام گویا کہ چھوڑ دیں گے اگر ہم کو پتہ چل جائے آخر وہ کون سا عمل ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صورت نازل فرمائی اور اس کے اندر یہ طریقہ ہی بتا دیا کہ دعویٰ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے جہاد، جو آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کو پسندیدہ فرمایا ہے۔ کئی بار سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کسی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ فرمایا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ تو فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اپنے اہل و عیال کو حلال کمائی میں سے کھلانا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اعمال کو سب سے افضل کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل، جب لفظ سب سے آ گیا ہے تو اس کا اطلاق تو کسی ایک پر ہونا چاہیے، یعنی اتنے سارے اعمال افضل نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی ایک عمل افضل ہونا چاہیے۔ تو افضل الاعمال کہا گیا، یعنی اعمال میں سے سب سے افضل، وہ واحد کا صیغہ سنگولر ہے، بالکل ایک وچن کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے سب سے افضل، تو اتنی ساری چیزوں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین اور محدثین نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل، تو وہ انسان سوال کرنے والے سائل کی حیثیت کے اعتبار سے کہ کس نے اس سوال کو کرا ہے، اور دوسرا اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے کہ جس وقت کرا گیا ہے، جس وقت وہ سوال کیا گیا ہے اس وقت ماحول کیا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر ایسا موقع ہے کہ جس وقت جہاد کی تشکیل ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جان لٹا دینے کے عہد و پیمان ہو رہے ہیں اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس وقت ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پوچھے گا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو کوئی حکیم اور دانا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبی ہیں، آپ تو اللہ کی نصرت اور آپ کی تائید، اللہ کی تائید کے ساتھ بات کہتے ہیں، آپ تو وما ينطق عن الهوى، کوئی بات آپ اپنے من سے نہیں کہتے، آپ کی تو وہ شان ہے۔ لیکن ایک عام انسان، عام اگر عالم ہوگا، عام واعظ اگر ہوگا، عام امت کا خیرخواہ غمخوار ہوگا، اس سے یہ پوچھا جائے گا ایسے وقت میں جب امت مسلمہ پہ قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہو، یا ایسے وقت میں جب بہت خطرناک حالات آنے والے ہوں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سب سے افضل عمل تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اس وقت ہر انسان یہ کہے گا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جان دے دینا ہے، کیونکہ حالات وہ ہیں۔ لیکن جب حالات پر امن ہو، ایسا حالات نہیں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کس عمل کو کہا، کبھی کس عمل کو کہا، تو یہ حالات کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز کبھی کبھی انسان کی کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی میں دیکھا کہ شاید ان کے اندر ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں کچھ تھوڑی کنجوسی ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی کچھ کمی ہو، بزدلی ہو دوسروں کے مقابلے میں، ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں صداقت کم ہو، یا ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں والدین کی فرما برداری کم ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ترغیب دلائی۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں لگ رہا ہے کہ شاید نماز کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ جو افضل اعمال جو بتائے گئے ہیں، اس پیمانے کے اندر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کام میں کمی کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی انسان روزے کا پابند ہے، روزے رکھ رہا ہے لیکن نماز میں ڈنڈی مار رہا ہے، یا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو اب وہ دیکھے کہ میرے لیے اس وقت سب سے افضل عمل جماعت کی نماز ہے، اس لیے کہ یہاں پر میرے اندر اس چیز میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ دوسرے اعمال تو بہرحال ہو رہے ہیں لیکن نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت میرے لیے سب سے افضل ہی یہ ہے کہ میں جماعت کی نماز میں فکر کروں۔ کسی کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، بزدلی ہے، چاپلوسی ہے، مکاری ہے، مداہنت ہے، کئی ساری خرابیاں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی ایمان والے میں یہ ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس وقت اگر جھوٹ میرے سے نکل رہا ہے تو میرے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ میں سچ بولوں۔ اگر کوئی انسان کنجوس ہے تو وہ کہے کہ اس وقت میرے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں، اسی کے اوپر انسان قیاس کرتا ہوا چلے جائے۔ تو یہ افضل الاعمال جو کہے گئے ہیں، یہ انسان کی حالت، سائل یعنی سوال کرنے والے کی حالت کے اعتبار سے، یا پھر علاقے کا جو ماحول تھا اس وقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ الگ الگ کیوں ہیں، الگ الگ اس وجہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو آیت ہے بڑی زبردست، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا صرف ترجمہ دیکھ لینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط راستے پر نکل گئے، اور یہی آیت کا مطلب نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان صرف ترجمہ دیکھ لے اور کسی محقق کی تفسیر کی طرف رجوع نہ کرے، کسی عالم حق کی رہنمائی میں اس کو نہیں پڑھے، تو وہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت پورے قرآن کریم کے لیے ہے، صرف ایک دو آیت کے لیے نہیں۔ خاص طور پہ یہ آیت فرمایا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آیت کے صرف ترجمے کو دیکھ لینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے، مثلاً کوئی انسان تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اب یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ تہجد کی نماز کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، یعنی وہ لوگوں کو بول بھی نہیں سکتا ہے کہ تم تہجد کی نماز مت پڑھو، تم تہجد کی نماز پڑھو، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب اس کے مطلب سے عام طور پہ سمجھ لیا گیا کہ کوئی انسان اگر کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، ظاہر میں اس کا مطلب ہی سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق دعوت سے نہیں بلکہ دعوے سے ہے۔ دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ کام کر رہوں گا، یا یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں ہر حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ دعویٰ کرنے کی بات الگ ہے اور دعوت دینے کی بات الگ ہے۔ دعوت دینے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کو کہتا ہے بھائی یہ کام کرو،
اور دعوے کے اندر یہ ہوتا ہے میں یہ کام ضرور کروں گا، جیسا کہ اسی آیت کے شان نزول میں جو بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو ہم وہی کر لیں، تو یہ آیت بھی نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مخاطب بھی کیا گیا، متنبہ بھی کیا گیا کہ ایسے دعوے مت کرو لمبے چوڑے، اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں سب سے محبوب عمل تو جہاد ہے، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تمہارے اوپر تو بعض لوگوں نے تم میں سے یہ کہا کہ جہاد ابھی ہمارے اوپر کیوں فرض ہو گیا، کاش کہ کچھ ہمیں تھوڑی مہلت مل جاتی ہے، یا تو مانگ رہے تھے جہاد کو اللہ فرض کر دے، اللہ فرض کر دے، اللہ اجازت دے دے، اور جب اجازت مل گئی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کمزوری دکھائی، اس وجہ سے اس آیت کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ آیت دعوے کے تعلق سے ہے، دعوت کے تعلق سے نہیں ہے۔ اب دعوے کا مطلب یہ کہ میں نماز ضرور پڑھوں گا، اور اس نے نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں، اسے دعویٰ کرا میں آج تہجد کی نماز پڑھوں گا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا لوگوں کو جو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک فضول بات بتا رہا، اس کا ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، یا اگر ارادہ ہے بھی اگر تو دعوے کے انداز میں بولنا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آج تہجد کی نماز ضرور پڑھوں گا، اب تہجد کی نماز پڑھوں گا اس کا اس نے دعویٰ کرا ہے۔ اب دعوے کے اندر دو چیز ہوگی، یا تو اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہوگا، یا اگر ارادہ ہوگا بھی اگر تب بھی اس نے دعوے کے وجہ سے اپنے آپ کو گویا کہ ایک طریقے سے پابند کر لیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اور نہیں کر پایا اگر تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس وجہ سے اسے دعویٰ اتنے سختی کے ساتھ کرا تھا، اتنی تاکید کے ساتھ کرا تھا کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دھوکے میں آ گئے کہ یہ کام ضرور کرے گا۔ اب یہاں پر جو دعوے کی جو کہا گیا کہ سب سے پہلی بات تو انسان دعویٰ نہیں کرے کہ میں یہ کام کروں گا، ہرگز دعویٰ نہیں کرے کہ میں یہ کام ہرگز کروں گا، ہاں البتہ انسان ارادہ کرے۔ دعوے اور ارادے میں فرق ہوتا ہے، دعویٰ الگ چیز ہے، ارادہ الگ۔ ارادہ کرے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا جب تمہیں ارادہ کرنا ہو، کسی کام کے کرنے کا عزم ہو تو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ اس کے اندر تعلیم دے دی گئی کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا تو یہ مت کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، ہرگز کروں گا، ضرور بھی ضرور کروں گا، نہیں، بلکہ اس وقت کہہ دو میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور ان کے ذریعے پوری امت کو تلقین دی گئی۔ اب اس کے بعد رہا دعوت، تو دعوت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہو اور اسی کی دعوت ہے۔ اگر ایسا دیکھ لیا، عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات، اگر ایسا دیکھ لیا جائے تو پورے دنیا کے اندر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا تھے مجموعی طور پر، اور یہ دونوں جماعتیں نکل گئیں، دونوں جماعتیں چلی گئیں۔ اب کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جاتے کے ساتھ ہی صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ جتنے لوگ اس وقت حیات تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان نے اپنی حیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، خواب میں دیکھ لے گا تو بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابیت بھی ختم ہو گئی، جتنے زندہ تھے وہ زندہ رہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ دنیا سے چلے گئے اور نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اب لیکن ایمان والے لوگ عام طور پہ چاہے کتنے بڑے ہوں، کتنے چھوٹے ہوں، ان کے اعمال کتنے بلند ہوں یا کتنے، لیکن گناہوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، خطاؤں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اب اگر یہ اصول لگا دیا جائے کہ وہی بات کہو جس کے اوپر عمل کرتے ہو تو پھر انسان دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے کہ سب سے پہلی دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان مکمل اسلام میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ہم اپنے آپ سے اپنا مطالبہ کریں تو میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم جو پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پیمانے کے اعتبار سے مکمل اسلام پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ مکمل اسلام کو جب عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر مکمل اسلام کی دعوت دینا بھی غلط ہو جائے گا۔ اب جب یہاں دعوت دینا غلط ہو جائے گا تو قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں دعوت کے تعلق سے، سینکڑوں آیات ہیں لوگوں کو واعظ و نصیحت کے تعلق سے، لوگوں کو سمجھانے کے تعلق سے، وہ ساری نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی ہو جائیں گی گویا کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھیں۔ لہٰذا دعوت ہے، ہاں اب دعوت ہے، کوئی انسان اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے
تو وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں سوچے کہ میں کسی کو تہجد کی دعوت ہی نہیں دوں، وہ دعوت دے اور اس نیت سے دے کہ اللہ اس دعوت دینے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ نماز قائم کرا دے۔ اور دعوت کا فائدہ ضرور ہے کہ اگر انسان نے نماز کی دعوت دی اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے تو دعوت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ انسان نماز کے اوپر جم جائے گا، یعنی وہ کبھی ٹال مٹول بھی کر دیتا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن دعوت دینے کی وجہ سے ضرور ہوگا کہ اللہ اس کو اس کام پر جمع دے گا۔ اور دوسرا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہ ہو بظاہر کہ دعوت دینے والے کو بھی اثر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کبھی اس کو اثر نہ ہو۔ اب ایک دوسری جگہ پہ جو کہا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے لوگوں تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے گویا کہ شرمندہ کرا ہے کہ جب جو بات تم کہو تو شرمندگی کا، حیا کا اور امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے تم بھی وہ کام کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جب تک تم اس کے اوپر پورا عمل کر لو اس کے بعد لوگوں کو کہنا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جس کو تم کام کرنے کا کہہ رہے ہو اس کے اوپر تم خود بھی عمل کرو۔ اب اس ایک اصول کو سمجھ لیا جائے تو جتنے بھی دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان تمام پر لگنے والے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ بھائی ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، آپ دنیا کے دوسرے کونے میں جا کے بجھا رہے ہو، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے تم دوسرے شہر میں جا کے بجھا رہے ہو۔ تو یہ اصول تب چل جاتا کہ جب پہلے یہ کہا جاتا کہ گھر کی پوری ہدایت ہو جائے اس کے بعد تم گھر سے باہر نکلنا۔ یہ اصول شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ اصول تو انبیاء اکرام کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایک آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ ہے کہ صحابہ کو مخاطب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، اس پہ چل کر بتا دیا۔ تو یہ دعوت یعنی بات پہنچا دینے کا مکلف اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اپنی فکر اپنے گھر والوں کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرے، لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا نافرمان ہے اگر تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی فرما برداری کوشش کرے، لیکن ایسا نہیں کہ دوسرے کے نافرمان بیٹے کو تنبیہ نہ کرے یا دوسرے کے نافرمان بیٹے کو دعوت نہ دے، یا کسی کو جائز نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھا کے بول دے کہ بھائی تمہارا تو لڑکا آوارہ ہے تم میرے لڑکے کو سمجھانے کے لیے آ گئے۔ بھائی میرا لڑکا آوارہ ہے اگر تم اس کو سمجھا رہا ہوں میرے ذمہ صرف سمجھانا ہے، ہاتھ پکڑ کے ہدایت دے دینا اللہ نے نبی انبیاء اکرام کے اختیار میں بھی نہیں رکھا، صحابہ اکرام، ورنہ تو تاریخ بھری پڑی اس بات سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ انبیاء اکرام کی اولاد تھے، انبیاء اکرام کے گھر والوں میں سے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دعوت دینا سب کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی انسان کسی بات پہ عمل کر رہا ہے تب بھی، اور پوری امت، اور یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کوئی انسان اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر دنیا کے کونے کونوں پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ایک صحابی کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے نکلے اور چلتے ایک جگہ پہنچ گئے، سمندر آ گیا سامنے، وہاں گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کری اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات کا اگر مجھے پتا چل جائے کہ سمندر کے پار بھی بستی ہے تو میں وہاں جا کر بھی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اللہ تیری وحدانیت کی گواہی میں سمندر کے پار بھی جا کر دوں۔ یہ امت صرف حجروں کے لیے یا مسجد کی 4 دیواری کے لیے یا کسی خانقاہ کے لیے نہیں ہے، یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عالم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور عالمین کہا ہے، یعنی اگر عربی قاعدے کی روح سے دیکھا جائے تو عالم بلکہ عالمین کہا، جتنی بھی دنیا ہو سکتی ہیں ہمارے وہم و گمان کے اندر ان تمام کے اندر جا کر دین کی دعوت کرنا اور دین کی دعوت کو پہنچانا ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑے سعادت کی اور بڑے فخر کی بات ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ذہن میں نہیں آئے کہ جب تک جس بات پہ عمل نہ ہو
اس کو دوسروں کو نہیں کہا جائے، بلکہ عمل نہ ہو تب بھی کہا جائے اور عمل ہو تب بھی کہا جائے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اگر عمل نہ ہونے کے بعد کہا جائے گا تو ایک انسان کا جو نفس ہے، معاف کرنا، انسان کا جو دل ہے، وہ دل جو ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہاں تقویٰ ہوتا ہے، یہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ دل اس کا اس بات پر آمادہ ضرور کرے گا کہ بھائی جو بات میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل بھی کروں، اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ اس کام کے اندر لگ جائے گا۔ تو یہ آیت کا تعلق دعوے سے ہے، دعوت سے نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے کا منع کیا گیا کہ ایسا کام بالکل سختی سے مت کو، میں ہرگز یہ کام کروں گا، بھائی کرنا ہے تو کر لو، اور اگر کرنے کا ارادہ ہے تب دعویٰ مت کرو بلکہ ارادہ کرو اور انشاءاللہ کے ساتھ میں اس کو مقید کر دو، انشاءاللہ کی قید اس کے اندر لگا دو۔ فرمایا اللہ کو بڑا ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو کرو نہیں یا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد قتال کرتے ہیں، صف بستہ صف بنا کر جہاد کرتے ہیں، اور اس طرح گویا کہ وہ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی عمارت یا تعمیر ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان کے جواب کے اندر یہ بات کہی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے، اگر ہم کو پتہ چل جائے ہم اسی کے اندر لگے رہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تو اپنے راستے میں جنگ کرنا ہے، اپنے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اب یہ جو بات ہے جہاد کی، بات بہرحال کئی بار آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین ہمیں دے کر گئے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء حق، فقہاء، مجتہدین سے لے کر دین ہم تک مکمل شکل کے اندر پہنچا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کسی چیز کو بیان کریں، وہ کسی چیز کو بیان نہ کریں تو یہ دین میں تحریف ہے، یعنی کوئی بات کو چھپا لینا، کسی بات کو زیادہ، کوئی بات کم تاکید کے ساتھ آئی ہے اس کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کر دینا، کسی بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کو ہلکے انداز سے بیان کر دینا۔ جہاد بھی وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ امت کا دوگلا رویہ رہا ہے۔ جہاد کی بات کرنے میں ہی امت گھبراتی ہے، جہاد کی بات کرنے میں ہی لوگ ڈرتے ہیں، بھائی اب اس کا وقت نہیں آیا، اس کا موقع نہیں آیا، اس کا ماحول نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا موقع ماحول نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں جب مدارس کے اندر پڑھا ہے، فقہ احناف کی کتابوں میں پڑھا ہے، اور خاص طور پر وہ کتاب جو ہدایہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، کوئی عالم حنفی اعتبار سے عالم نہیں بن سکتا جب تک ہدایہ نہ پڑھ لے۔ اکثر مسائل اس میں ایسے ہیں جو اسلامی حکومت ہوگی تب وہ نافذ ہو سکتے ہیں، ورنہ نافذ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی ناصر نور اللہ مرقدہ کہتے تھے قرآن کریم کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے بڑے حصے پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب کیا اس کو مدارس میں ہدایہ کو نکال دیا جائے، یا مدارس میں ہدایہ پڑھانا بند کر دی جائے، یا درس قرآن سے وہ آیتیں نکال دی جائیں اور جہاد والی آیتیں ہیں؟ تو لہٰذا بات تو پوری آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ بات اتنی صاف ہو، اتنی وضاحت سے ہو کہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ لے۔ اور جو مشہور بات ہے کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ کسی ایسے باپ کا، علم کے کسی ایک باپ کا سیکھ لینا، مثال کے طور پہ اس پہ عمل ہو ابھی یا نہ ہو، اس کو سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لہٰذا جب بھی بات قرآن کریم میں جو آئے تو بات مکمل کری جائے اور بات مکمل سنی جائے، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جائے کہ بھئی اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ یہ چیز تو صرف اور صرف خطاب میں ہو سکتی ہے کہ آدمی جو خطاب کر رہا ہے تو اپنے اعتبار سے اپنا مضمون سیٹ کر سکتا ہے، لیکن درس قرآن کے اندر مضمون اپنے اعتبار سے سیٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن مضمون دیتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں جو بات آئی ہے اور اس بات کو بیان نہیں کرا گیا ہے تو یہ قرآن کریم کی تعلیم سے خیانت ہے کہ ایک بات تو بیان کر دی گئی اور ایک بات بیان نہیں کری گئی۔ لہذا اور دوسری بات یہ کہ جب یہ بات بیان نہیں ہوتی ہے تو پھر اگر کبھی اچانک بات سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ذکر کر دیتا ہے تو وہ اس میں اتنی کنڈیشن لگا دی جاتی ہیں، اتنی ساری شرطیں لگا دی جاتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلا وجہ کی بات ہے۔ اسی لیے پھر بہت سے ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے امت کے اندر جنہوں نے کہا وہ چیز تو ختم ہو گئی، جہاد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا کیونکہ جہاد کے لیے نبی کا ہونا شرط ہے۔
اب نبی نہیں ہے لہذا جہاد بھی نہیں ہے، لہذا یہ سب بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرا جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حکمت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حکمت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اچھے انداز کے اندر ان باتوں کو بھی بیان کرا جائے اور ان باتوں کو بھی سنا جائے اور سمجھا جائے جو باتیں پوری کے پوری قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، جن کو سننا یا تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں یا جن کو بیان کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہر بات کا حکمت ہے، حکمت کے اعتبار سے ہر بات کو بیان کری جائے۔ اگر بات بیان نہیں کری جائے گی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم تحریف قرآن کے مجرم ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کی بعض باتوں کو بھی پسند آ گئی، ان کو تو لے لیا، اور جو پسند نہیں آئے ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر جہاد بھی نہیں، لفظ قتال آیا ہے، یعنی آپس میں جنگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، کأنہم بنیان مرصوص۔ اب یہاں پر تو صف کی جو مثال دی گئی ہے، صفوں کی جہاد کی صف کی جو مثال دی گئی ہے وہ بنیان مسیسہ پلائی ہوئی عمارت سے دی گئی ہے، اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صف کی بھی یہی مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ صفیں بہت پسند ہے، 2 یا 3 صفوں کا کہا بہت پسند ہے اللہ کو، ان میں ایک صف تو ہو جو دشمن کے لیے جنگ کے لیے کھڑی ہو صف بستہ مسلمانوں کے صف، اور ایک صف ہو جو جماعت کی نماز کے لیے بندھی ہو، جماعت کی نماز کے لیے صف ہو۔ اب صفوں کے تعلق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کمی کوتاہی ہے، کبھی کبھی تو عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی جگہ چھوٹ جاتی ہے بیچ میں کہ چھوٹا بچہ آ کے نماز پڑھ لے، اتنی جگہ چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے سیدھا ہونے پر بہت تاکید فرمائی ہے، اتنی زیادہ تاکید فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا دل کے ٹیڑھے ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر کسی آپس میں ایمان والوں کی صفیں صحیح نہیں ہیں، اگر صفیں وہ اتحاد نہیں ہے تو ان کے دلوں میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صفوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے، مکمل ایسا ہونا کہ ایک صف بالکل سیدھا پلا دیوار لگے، پیچھے سے صف بنے، یعنی انسان کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایڑی ایک شخص سے لے کے آخری شخص تک پیچھے سے آنے والا دیکھے تو ایڑیاں بھی آگے پیچھے نہ ہو، اتنی زبردست صف بنی اگر ہو پیچھے دیکھنے والوں کو، صف بندی آگے سے نہیں۔ بعض موقع سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ اس کے جو ہے انگوٹھے سے انگوٹھا ملا لیں تو بھائی کسی کے پاؤں چھوٹے ہیں کسی کے پاؤں بڑے ہیں، تو پاؤں چھوٹے بڑے ہونے کے چکر میں جس کے پاؤں بڑے ہیں اس کا پاؤں تو پیچھے رہ جائے گا، اور جس کے پاؤں چھوٹے ہیں اس کا پاؤں آگے رہ جائے گا، تو پیچھے سے دیکھنے والے کو صف لگے گی ہی نہیں۔ اور دوسری بات، تو پیچھے سجدہ کرنے والے ان کو خود دقت آئے گی، تو صف کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے سے، یعنی اس کی ایڑیاں جو ہے پیچھے سے دیکھنے والے کو لگے، ایڑیاں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی خوب تاکید فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ نماز کھڑی ہو جاتی، جماعت کھڑی ہو جاتی، لوگوں کو کھڑا کر دیا، صفیں سیدھی کر لیجئے، تو صف میں گھوم کر صفیں سیدھی کرایا کرتے تھے۔ بھائی کندھے سے کندھا ملا، آپ کے کندھے آگے ہو رہے ہیں، آپ کے کندھے پیچھے ہو رہے ہیں۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بہرحال اس میں خرابیاں دونوں طرف سے ہیں، ائمہ کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں عوام کی طرف سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی عالم یہ کام کرنے لگ جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم میں سے کوئی اس کو اٹھ کے ٹوک دیں گے، امام صاحب 2 منٹ اوپر ہو گئے، جلدی سے نماز کی نیت باندھ لیجئے، کیونکہ عالم امام تو ایک ہے، نماز پڑھنے والے 100 لوگ ہیں، ایک اگر انسان نے امام نے کرنا چاہا بھی اگر، اور یہ ہونا چاہیے، باشعور لوگوں کو اس میں آگے آنا چاہیے۔ اگر آگے آئیں گے انشاءاللہ تو اللہ اس کا اجر دے گا جو فرمائے کہ جس نے ایسے وقت میں میری سنت کو، جہاں میری سنت مردہ کر دی گئی یا فتنے کے زمانے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس شخص نے ایسے وقت میں جب میری سنتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہو، فتنے کے دور میں خاص طور پہ، سنتیں جس وقت مردہ ہو چکی ہوں، سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایسی متروک سنت ہے، صفوں کا سیدھا، ایک دفعہ فارمیلٹی کی طرح بولے صفیں سیدھی کر لیں، موبائل بند کر لیں، تو امت فارمیلٹی سے کہاں سمجھتی ہے؟ امت جب تک وضاحت سے بات نہیں آئے، جب تک کھل کر بات نہیں، امت اشارے کنائے نہیں سمجھتی ہے، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اشارے کنائے بات سمجھ لیں، نہ اتنے ایجوکیٹڈ ہے، نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہے ہماری بھی اور ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ صفوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عمل کو زندہ کریں، کہ اگر موقع پڑے، ضروری نہیں کہ ہر نماز کے اندر ہی ہو، 2 4 5 10 12 کر دیا گیا، انشاءاللہ صفیں صحیح ہو جائیں گی۔
تو صفوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے، صفوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے نماز میں، ایک بات تو یہ۔ اب دوسری بات یہ کہ ضرور ہے کہ اس حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو، کس طرح؟ کندھوں سے کندھے ملاؤ، ٹخنوں سے ٹخنے ملاؤ، گھٹنوں سے گھٹنے ملاؤ، یہ صفیں اس طرح سیدھی ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حقیقت نہیں بلکہ مجاز کا ذکر کیا ہے، یعنی فرمایا یہ مطلب اللہ کے نبی نے جو کہا یہ اس لیے کہا ہے کہ تمہاری صفیں سیدھی ہو جائے، اور صفیں سیدھی ہونے کا بہترین طریقہ ہے اگر اس کو حقیقت پہ دیکھیں تو گھٹنا تو سامنے والے حصے کو بولتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کے بنیاد پہ فتنہ بھی پھیلاتے ہیں کہ جب صف سیدھی ہو گئی، پیچھے سے ایڑیوں بالکل سیدھی ہو گئی ہیں، کندھے سے کندھے مل گئے ہیں، ٹخنوں سے ٹخنے مل گئے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد بھی بلا وجہ پاؤں سے پاؤں چپکانے کی ضد، بلا وجہ گھٹنوں سے گھٹنے چپکانے کی ضد جو کری جاتی ہے، اس کے چکر میں تو پاؤں بہت چوڑے کرنا پڑتے ہیں، پاؤں بہت چوڑے کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس سے صفوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، جنہوں نے امت کو بخاری شریف سمجھائی ہے، شافعی المسلک عالم تھے، حنفی نہیں بلکہ شافعی المسلک عالم تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امت کو بخاری شریف سمجھائی ہے کہ بخاری شریف کی احادیث کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت مراد نہیں لی ہے بلکہ مجاز مراد لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صفیں سیدھی ہونا چاہیے۔ حقیقت میں ٹخنوں سے ٹخنا ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر حقیقت میں چلو ٹخنوں سے ٹخنا مل بھی گیا، کندھوں سے کندھے مل بھی، گھٹنے کیسے ملیں گے؟ حقیقت میں گھٹنے تو سامنے والے حصے کو بولتے، مل ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ بھی فتنی کی بات ہے کوئی اس طرح سے امت کو جو ہے بدنام کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صفیں سیدھی ہونا چاہیے، صفوں میں بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، صفوں میں خلا ہونے کی وجہ سے شیطان بھی گھس جاتا ہے، نمازیوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو دو صفیں بڑی پسند ہیں، ایک وہ جو میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں لگی ہوں، اور ایک وہ سب جماعت کی نماز کے لیے لگی ہوں۔ فرمایا اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کری اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ کئی مرتبہ مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی باتوں کو صحیح سمجھتا بھی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے، لیکن کسی ایسی عارضے کی بنیاد پر، کسی ایسی کوئی وجہ ایسی ہو جس کی بنیاد پر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں کہ بات صحیح ہے، اور چلو اس حد تک بھی ٹھیک ہے نہیں مانا، آج نہیں تو کل مانے گا انشاءاللہ، لیکن کئی بار وہ بغاوت پر آ جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی انسان دین کی بات کہہ رہا ہے، دین کی بات بالکل حق ہے اور سچ ہے، لیکن اس کو ماننا نہیں ہے، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، ماننے نہیں، خاموش ہو جائے، لیکن وہ اس کے خلاف آ جاتا ہے، اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے اور میں اس طرح نہیں کرنے دوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اس وجہ سے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ایک شخص تو یہ ہے کہ بھائی میں سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے، میں انشاءاللہ عمل کروں گا، لیکن ایک انسان بلا وجہ کی بحث و مباحثہ کر کے، بلا وجہ کی حجت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں یہ سنت تو اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھیں، یہ تو عرب کا کلچر تھا، یہ تو عرب کی تہذیب تھی، یا کوئی جو ہے جو سنتیں بتائی جا رہی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس وجہ سے کہتے عرب کا کلچر تھا۔ یہ ایک نئی چیز انسان نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی، حالانکہ اس کے بہت سارے علماء جوابات دیے، اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن وہ بہرحال غلط چیز بیان کری۔ اب غلط چیز بیان کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا جب انسان غلط بیان کرتا ہے تو اس کے دفاع میں بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ صحیح بات ہو یا غلط بات ہو، انسان کے اللہ نے فطرت رکھی ہے، وہ دفاع کرتا ہے اپنی بات کا، چاہے بات غلط ہو یا صحیح ہو۔ اب وہ بات اس نے غلط بیان کر دی لیکن اس کے بعد میں اس کے دفاع میں آ گیا اور اس کی دلائل دے رہا ہو، دھیرے دھیرے کرتے 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 وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ٹیڑھ اللہ نے پیدا کر دی جب اس نے ٹیڑھ اختیار کری۔ لہٰذا جب بھی کوئی دین کی ایسی بات ہو کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کر پا رہے ہوں تو ارادہ کریں، عزم کریں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن جو کر رہے ہیں کم از کم ان کی ہمت کو نہیں توڑیں گے، اور نہ ایسی دلیلیں یا اسی لیے کہا کہ بھئی دین جو ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کو جو ملا ہے اسی دین کو لینا ہے، اسی دین کو قبول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اپنے مقدمہ مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے
علم حدیث کے تعلق سے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے دین ہے، یعنی حدیث کی سندوں کی تحقیق کرنا، اس کو جستجو کرنا، اس کے بارے میں معلومات کرنا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو اپنا دین کس سے لے رہے ہو، دین لیں گے اسی سے لیا جائے گا صحابہ تابعین طب تابعین کے طریقے کے اوپر ہے، ورنہ انسان نئی نئی تعویلات کے چکر میں راستے سے پھٹک جاتا ہے، وہ پھر اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، دل ہی ٹیڑھا ہو گیا تو اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایسا رسول جو تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور بشارت یعنی پچھلے نبی کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، آئندہ آنے والے نبی کی بھی بشارت دے رہا ہوں، اتنا اتھینٹک پرسن ہوں، یعنی نبوت کے اعتبار سے اتنا معتبر ہوں کہ نبی کا جو کرائٹیریا ان لوگوں کے یہاں پر تھا، بنی اسرائیل ظاہر سی بات ہے انبیاء اکرام کی بہت بڑی فوج ان کے اندر آئی تھی، بڑی فوج ان کے اندر آئی تھی انبیاء اکرام کی، تو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نبوت کی نشانی کیا ہے، نبوت کی علامت کیا ہے، نبوت کی پہچان کیا ہے، ذرا سی دیر میں نبی کو پہچان لیتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا نا قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے جانتے ہیں ایسے آپ کو جانتے ہیں یہ، لیکن ضد کے اندر قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کو پہچاننے کی صلاحیت بنی اسرائیل میں تھی، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دو پیمانے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، ہاں یہ بات تمہارے پاس صحیح ہے، میں جھٹلا نہیں رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نبی نہیں ہوتا یا کوئی جھوٹا نبی اگر ہوگا تو اس بات کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایسی تفسیر یا تعویل کرے گا کہ جو بات تمہارے پاس موجود ہے اس پہ زد پڑے گی، کہیں نہ کہیں ایسا لگے گا وہ بات غلط ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے وہ تصدیق کر رہا ہے اس بات کی، تائید کر رہا ہے اس بات کی، وہ ساری علامات نبوت اس کے اندر ہے، اس کے بعد بھی اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہو تم بھی ظالم ہو، تو دوسری علامت یہ ہو سکتی ہے آگے آنے والے رسول کی بشارت دے رہا ہوں، کیونکہ انبیاء اکرام اپنے آنے والے دوسرے نبیوں کی بشارت دیتے ہوئے بھی گئے ہیں کہ ہم یہ نبی ہیں لیکن اللہ ہمارے بعد بھی نبی بھیجے گا، اور بشارت دیتے ہوئے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت کوئی خوشخبری نہیں دی، بلکہ کیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرا پروٹوکال ہی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے ختم کر دیا اس جگہ پر۔ تو کہا کہ میں دونوں طرح سے اس طرح سے بھی کہ تصدیق کر رہا ہوں تورات کی اور بشارت دے رہا ہوں میرے بعد آنے والے ایک نبی کی جن کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف دو نام ہیں احمد اور محمد، یہاں صاف بالکل الفاظ کے اندر تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اجماع ہے مفسرین کا اس بات کے اوپر، اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ آیت گواہی دے رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کتاب الفتن کے اندر کہ نصرانی جو ہوں گے، عیسائی جو ہوں گے، وہ آخری وقت میں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دیکھیں گے تو اسی شریعت کی اور اسی دین کی بات کر رہے ہیں جس کی مسلمان کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل کر دیے جائیں گے، مشرکین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نصارہ سارے، اور اسی لیے کہا کہ نصارہ کے اندر بہت سارے لوگ آج بھی اسلام کے بہت قریب ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ملک کے اندر بہرحال ہمارے ہندو بھائی برادران وطن اسلام قبول کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، لیکن باہری ممالک کے اندر اگر دیکھا جائے تو مذہبی اعتبار سے عیسائی لوگ سب سے زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بہت قریب رکھا ہے اسلام کی۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد بھی ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات ہم سمجھ لیں سبق کے طور پر یا سمجھ طالب علم کے طور پر، اللہ کے نبی کا نام محمد اور احمد ہم صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ بہرحال کسی کی زبان پہ اگر چڑھ گیا ہے اگر تو ایسا بھی نہیں کہ حرام و ناجائز ہے، اتنی سختی والا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، بڑی دنیا کے اصول ضابطے قوانین یاد ہو جاتے ہیں، کئی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، تو کم از کم جو چیز غلط چلی ہے اکثر و بیشتر ہم محمد کو محمد بولتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارا یہ معاملہ ہے، اور احمد کو احمد بولتے ہیں اکثر و بیشتر، حالانکہ یہ عربی لفظ ہے اور عربی لفظ کے اندر مجہول نہیں ہوتا ہے، پیش مجہول بھی نہیں ہوگا اور زیر مجہول بھی نہیں ہوگا، احمد ہی ہوگا احمد نہیں، اور زبر مجہول، احمد ہوگا احمد نہیں ہوگا، اور محمد ہوگا محمد نہیں ہوگا،
تو لہٰذا ہم اس کی کوشش کریں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر محنت کر لیں تو ہماری زبان پر انشاءاللہ صحیح لفظ چڑھ جائیں گے۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب ان کے بعد واضح دلائل آ گئے تو انہوں نے کہا تو کھلا جادو ہے، یعنی مشرکین مکہ نے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ آیت جو نازل ہوئی، جیسا کہ اس کے شروع میں آیا کہ مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ آیت احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کے ساری طاقتیں اس وقت جو تھی بدر کے میدان کے اندر، مشرکین مکہ کے سارے قبائل، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگ سب آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وقت یہ بات کہی کہ اے اللہ، اگر ایک چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن اس کے بعد میں وہ حالات ہوئے کہ اللہ نے اسلام کو دھیرے دھیرے پھیلایا، پھیلاتے پھیلاتے پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کو پھیلا دیا، اور پھر اللہ اس کو غالب بھی کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ابھی اگر محکوم ہے، اگر مغلوب ہے، اگر غلام ہے، یا اگر حکومت نہیں ہے تو اللہ یہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس آیت کے اندر بھی، آگے والی آیت میں۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کی ساری تدبیر، ساری پلاننگ، ساری مکاریاں، پوری دنیا کا اسلام کے خلاف جمع ہو جانا، ساری کے ساری چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے پھونکیں، یعنی اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی طاقت پورے، اور آج کے دور میں بالخصوص یہ آیت بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کے سارے طاقت اسلام، یعنی کوئی اسلامی ملک اگر اپنی شناخت الگ سے، یعنی ہماری الگ شناخت سے ہمیں کسی سے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس بات پہ کوئی اسلامی ملک اگر اپنا اٹھاتا ہے اگر مدعا کہ ہمیں ہماری شناخت خود چاہیے، ہم کسی بیساکھی کے سہارے نہیں رہیں گے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے، سارے ممالک، حالانکہ وہ صرف اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، وہ صرف بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ہمارا نام، ہماری آئیڈیالوجی اگر اسلام ہے، ہم جو ہے چاہے ان کا عملی طور پر اسلام نافذ ہو یا نہیں ہو، اس کے بعد بھی پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے، اس بنیاد پر کہ مسلمان آگے نہیں بڑھیں، ان کی حکومت نہ بنے، ان کی طاقت میں اضافہ نہ ہو۔ اتنی ساری سازشیں ہونے کے بعد اللہ ان تمام سازشوں کو پھونکے کہہ رہا ہے، یہ پھونکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات سمجھتے پھونکوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، پھونکوں کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھونکوں کے ذریعے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ساری سازشوں کو اللہ نے ایک دم رد کر دیا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کا کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے نظام کو ختم کر دے یا مسلمانوں کو ختم کر دے۔ لہذا جب بھی ایسا حالات آئیں تو اس وقت وہی بات ہے جو بار بار آتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دینا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے کہ سارے حالات جو ان حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور حالات کا بگاڑنے والا بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر رہے گا، اللہ کامل کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان تمام کے اوپر اللہ اس دین کو غالب کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.